السلام علیکم ناظرین، میں ایم اسلم آسٹرولوجی اپنے یوٹیوب چینل ایم اسلم آسٹرولوجی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس ہفتے جو میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں تو وہ ہے 23 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک جو آپ کے حالات رہیں گے۔ اس ہفتے میں جو حالات دکھائی دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں نے جو ذائقے بنائے ہیں وہ علم آسٹرولوجی اور علم رمل کے ذریعے دونوں سے ملا کر میں نے آپ کے ہفتے کے حالات معلوم کیے ہیں کہ یہ حالات آپ کے کیسے رہیں گے۔ علم رمل وہ علم ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام کو خدا پاک نے، اللہ پاک نے، اور اس علم سے چھوٹی چھوٹی حالات ایک ایک دن کے ایک ایک پل کے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اور علم آسٹرولوجی میں تھوڑے دیر کے بعد ستاروں کی تبدیلی ہوتی ہے، اپنی جگہ تبدیل کر کے کسی دوسرے جگہ جاتے ہیں، جیسے ایک برج سے نکل کر، جیسے حمل سے نکل کر پھر سور میں، اسی طریقے سے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جلدی کے حالات، ایک ایک دن کے حالات آپ کو بتائے جا سکیں۔ تو اسی لیے میں نے اس میں علم رمل بھی شامل کیا ہے، اس سے میں آپ کو اس ہفتے کے حالات بتاؤں گا۔ اور جو حضرات جن کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی مسئلے ہو، کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی ہو، وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میری کوئی فیس نہیں، میرا فیس صرف آپ کی دعا ہے اور مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ اپنا سوال میرے واٹس ایپ پر اس نیچے دیے ہوئے نمبر پر میسیج کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، آپ کو مشورہ دوں گا۔ ایسے معاملات جو روزمرہ کوئی جائیداد کی خرید و فروخت، کوئی شادی کے معاملات، کوئی بزنس کاروبار کے معاملات، اور کوئی کہیں بیٹی بہن کی انگیجمنٹ ہے یا وہاں شادی ہو رہی ہے تو ان کے حالات کے آگے چل کر اس کا فیوچر کیا ہوگا، اور اس میں تھوڑی یہ کچھ پرابلم ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ میں بزنس اسٹارٹ کروں کہ اسے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، کہ آگے چل کر مجھے پریشانی ہوگی۔ یہ بھی حالات آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اپنے ناظرین سے میری چھوٹی سی التجا ہے کہ یہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ اور کچھ لوگ ویڈیو تو میری دیکھتے ہیں، پوری کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن وہ آخر میں بھول جاتے ہیں کہ اس بھائی کو سبسکرائب بھی کرنا ہے یا لائک بھی کرنا ہے۔ خیر، بہرحال آپ کو یہ میری التجا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر یہ برج اسد والوں سے۔ جو اس وقت برج اسد والوں کے جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ان کے حالات اس وقت تھوڑا کشیدہ رہیں گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ان کے حالات میں کچھ کشیدگی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کا کوئی سفر ہو سکتا ہے، کہیں بھی سفر ہو سکتا ہے، لیکن بے ارادہ اور اچانک ہو سکتا ہے۔ اور ایک سفر آپ کا دکھائی بھی دے رہا ہے، تھوڑا دور کا سفر، اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں آپ شادی میں، کسی فنکشن میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہاں آپ کو خوشی ملے گی، اور وہاں کوئی فنکشن ہوگا، شادی ہوگی، کچھ سالگرہ ہوگی، جہاں ایسا کوئی بھی پروگرام ہوگا۔ دور کا سفر اور قریب کے سفر جو ہوتے ہیں 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر تک، وہاں بھی آپ کے کچھ دکھائی دے رہے ہیں، آپ کا آنا جانا ہوگا، لیکن وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کچھ اس میں دقت ہوگی۔ اور آپ کے جو مالی معاملات ہیں اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے۔ ہفتے کے شروعات میں تقریباً آپ کو پیسے کی پریشانی رہے گی، پیسے آپ کوئی
آپ کو اس کی آمدنی بالکل بھی کم تو کیا، ایسے سمجھے کہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہی. ایسے سمجھے جو آپ کے ہوگا کاروبار ہوگا یا کوئی آپ کو پیسے کا کسی سے لین دین ہوگی تو وہ اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات دکھائی دے رہے ہیں. کسی سے آپ کو اگر پیسے لینے ہیں یا کسی کو کچھ دینے ہیں تو وہ بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے. اس ہفتے آپ کے حالات پیسے کی لین دین میں اچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اس کے اولاد کی طرف سے آپ کو اس مرتبہ کچھ پریشانی، کچھ ٹینشن دکھائی دے رہی ہیں اپنی بچوں کی طرف سے. اور آپ اگر کوئی پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے برائے کرم وہ پرائز بانڈ نہ لیں، کیونکہ یہ جو حالات ہیں اس ہفتے آپ کے لیے اچھے نہیں دکھائی دے رہے. اور بچوں کی طرف سے کوئی ایسی خبر ملے گی، کوئی ایسی اطلاع آئے گی کہ کچھ پریشانی اس میں دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی تعلقات ایسے سمجھیں کہ اچھے نہیں رہیں گے اور تھوڑے بہت اس میں انبن دکھائی دے رہی ہے. اور آپ کے جو دوست حضرات ہیں جو وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے اس ہفتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ کے جو گھر ہے، ذاتی گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، تو یہ گھر آپ اس ہفتے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ آپ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں اور گھر آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں اور لینے دینے میں آپ کو فائدہ ہوگا. جائیداد کی لین دین اس ہفتے اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی. اور سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا اور قریب کے سفر سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں دکھائی دے رہا. اگر کسی سے آپ کو قرضہ وغیرہ لینا ہے، کچھ پیسے وصول کرنے ہیں، تو یہ اس ہفتے یہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں سے آپ کو پیسے مل سکیں. اگر کہیں سے ملیں گے بھی تو ایسے سمجھیں تو نہ ملنے کے برابر. اور کوئی مریض ہے، کوئی ہاسپیٹل میں داخل ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے تو اس ہفتے اس کو شفا دکھائی دے رہی ہے. اور کسی بہت بڑے موذی مرض میں مبتلا ہے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس میں اللہ پاک کے حکم سے اس ہفتے شفا کی امید دکھائی دے رہی ہے. یہ ہیں حالات برج اسد والوں کے. اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ کی طرف. برج سنبلہ کے اس وقت جو حالات دکھائی دے رہے ہیں پیسے کے معاملات میں، ان کو کچھ ایسے سمجھے کہ درمیانے ہوں گے. پیسے کی لین دین اتنی اچھی نہیں رہے گی، پیسے کا آنا جانا زیادہ نہیں، بہت کم دکھائی دے رہا ہے. قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات اس ہفتے کشیدہ رہیں گے اور ان سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا قریبی رشتہ داروں کی طرف سے. جگہ کوئی پراپرٹی آپ لینا چاہیں تو اس سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا اور آپ خرید سکتے ہیں. لیکن بیچنی ہے کوئی جائیداد تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. پراپرٹی خریدنے سے آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے. کا کچھ خرچہ دکھائی دے رہا ہے، جو خرچہ ایسے سمجھے پیسہ آپ کا اپنے بچوں پر خرچ ہوگا، اسے ایسا دکھائی دے رہا ہے. اور کسی کو بہت بڑی بیماری ہو، ہاسپیٹل میں داخل ہو یا علاج کرا رہا ہے تو اس کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا اور صحت کامل عطا ہوگی. اور سفر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سفر کر سکتے ہیں. بڑے والے جو ہوتے ہیں دور کے سفر وہ آپ کر سکتے ہیں، قریب کے نہیں. قریب والے سفر آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. دور کے سفر آپ کریں گے تو وہاں سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا، جو بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں
یونیورسٹی میں، اسکول میں، یا کہیں باہر جانا چاہتے ہیں دوسری کنٹری میں یا کسی جگہ، تو ان کو کامیابی ہوگی۔ اگر اس ہفتے کسی اسٹوڈنٹ کے ایگزام ہے تو اس میں اچھے نمبر ان کو مل سکتے ہیں اور ان کو اس سے فائدہ ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کہیں جائیں گے کوئی بھی اس ہفتے برج سنبلہ والے، تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اور بزنس اس ہفتے آپ کا ہفتے کے شروع میں آپ کو اچھا نہیں ہوگا، بزنس کم ہوگا، اور ہفتے کے آخر میں کاروبار بزنس میں کچھ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ اگر کسی کا ہے تو اس ہفتے وہ چھٹی پر، ایسے دیکھنے ہمیں آ رہا ہے کہ ان کے کچھ ملازم چھٹی پر جانے کا ارادہ دکھائی دے رہے ہیں کہ چھٹی پر جائیں گے اور آپ کی اجازت سے، آپ کے بیوی سے آپ کے ازدواجی تعلقات اچھے رہیں گے، ہفتے کے شروع میں اچھے رہیں گے، لیکن ہفتے کے بعد 2-3 دن کے بعد کچھ اس میں ایسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے شروعات میں تھے، اور ہفتے کے اینڈ میں ایسے نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ کے کچھ دشمن وغیرہ ایسے ہیں جو آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی کر رہے ہیں اور ایسے سمجھے کچھ جادو یا ٹونا وغیرہ بھی آپ پر کرا سکتے ہیں، لیکن ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جو آپ کے دشمن ہیں لیکن کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے، خاص کر کے جادو ٹونے کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے بہن بھائی قریبی رشتہ داروں کی طرف سے اس ہفتے حالات تھوڑے کشیدہ رہیں گے اور ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ ٹینشن دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ ہے حالات برج سنبلہ والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ تو اس ہفتے برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ تقریباً اچھا گزرے گا، اور ان کی جو خواہشات ہیں، کچھ امیدیں ہیں، وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ مالی لین دین، پیسے وغیرہ جو ان کا اچھا خاصا آنا ہوگا، پیسے آئیں گے اور اچھے خاصے پیسے آئیں گے۔ اور کسی سے لین دین ہے، قرض لینا ہے یا دینا ہے، دونوں معاملات میں آسانی دکھائی دے رہی ہے۔ اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بہن بھائی وغیرہ ہیں، تو ان میں اس ہفتے حالات کشیدہ رہیں گے اور اس میں کچھ ٹینشن دکھائی دے رہی ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ قریب کا سفر کہیں کرنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے کہیں آپ کا اچانک کہیں جانے کا پروگرام بنے گا، کہیں دور کا بھی اور کہیں قریب کا بھی، لیکن دونوں سفر آپ کے لیے اچھے نہیں رہیں گے۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے سمجھے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن جانے کے ایسے سمجھے کہ 90% 100% چانس ہیں کہ آپ کا اچانک کہیں دوسری جگہ آپ کا جانا ہو۔ اور کاروبار بزنس ہفتے کے شروع میں اچھا نہیں رہے گا، ایسے سمجھیں کہ بہت کم کاروبار رہے گا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں جو ہے وہ آپ کا جو کاروبار پہلے جتنا کم تھا اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اور کسی بھائی کا جو ملازم پیشے افراد ہیں جو برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو ہے کہیں اچانک تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے سمجھے کہ زبردستی جس میں آپ خوش نہیں ہوں گے، اس تبادلے سے آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی اور اچانک ہو سکتا ہے کہیں بھی۔ اور آپ کا اس ہفتے اپنے ازدواجی تعلقات جو ہیں اس کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں، نہیں تو اس ہفتے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ
تھوڑی بات سے اگر کوئی بات بڑھ گئی تو علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ ازدواجی تعلقات مقصد میاں بیوی میں اور شوہر اور بیوی میں علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوڑ کر بھی آپ کو جا سکتی ہے۔ اس ہفتے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ پیسہ آپ کو کہیں سے لینا ہے، کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے تو وہ آپ کو آسانی سے ملے گا۔ پیسے کے معاملات میں آپ کا اس ہفتے جو حالات ہیں وہ اچھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کاروبار اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن پیسے آپ کو پھر بھی ملیں گے۔ اور جو آپ کی دل میں کچھ تمنا ہوگی، کچھ مراد ہوگی کہ یہ میرا کام ہو، تو وہ بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں سے حالات اچھے بنائے رکھیں، کیونکہ ان میں جھگڑے دکھائی دے رہے ہیں اور ٹینشن دکھائی دے رہا ہے، اور کچھ بیماری کا بھی تھوڑا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے کہ آنتوں کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کریں، اور بلڈ پریشر ہائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو بڑی عمر کے افراد ہوں ان کے لیے۔ تو یہ ہے برج میزان۔ تو اب ہم آتے ہیں برج عقرب والوں کی طرف۔ برج عقرب والوں کے جو اس ہفتے حالات ہیں وہ اچھے نہیں رہیں گے، وہ تھوڑی ٹینشن رہے گی اور ہفتے کے شروعات میں، اور تھوڑا ایسے سمجھے کہ چڑچڑاپن رہے گا، اور گھر کے معاملات، جگہ کے معاملات میں کچھ پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہوگا، کچھ اپنے قریبی دوستوں کا معاملہ ہوگا، ان معاملات میں آپ کو پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے کوئی گھر کا مسئلہ ہو، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہو، کوئی جگہ کا مسئلہ ہو، اور اس میں آپ کو کچھ ٹینشن دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو آپ کے قریب کے دوست ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو پریشانی دکھائی دے رہی ہے، وہ بھی معاملات کشیدہ رہیں گے۔ اور آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی دے رہی، اور اس میں دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ کہیں آپ کا جو آپ کے بچے ہیں کہیں کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں ان کے طرف سے آپ کو پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کے ذہن پر تھوڑا اس کا ٹینشن رہے گا، جو بچے آپ سے دور رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پیسے کی لین دین ہے، کسی سے پیسہ وغیرہ لینا ہے یا دینا ہے، تو اس ہفتے یہ حالات اچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کہیں سے آپ کو پیسے وغیرہ ملنے کا اتنا زیادہ اچھا کوئی امکان نہیں دکھائی دے رہا۔ اس کی اور گھر کے پرابلم ہوں گے، جیسے کوئی جگہ لینی ہے یا کچھ ایسا ویسا کوئی پراپرٹی خریدنی ہے یا بیچنی ہے، تو اس میں مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ اس ہفتے یہ معاملات بھی آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اور بزنس کاروبار جو آپ کا ہے اس ہفتے اچھا رہے گا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں تھوڑا اس میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے اچھا تھا، 50% بزنس آپ کا اچھا چل رہا تھا، پھر اچانک ہفتہ جیسے ایسے سمجھیں کہ 25 تاریخ کے بعد 26 اور 27 تاریخ تک وہ اس کے الٹ ہو جائیں گے، پھر 30 اور 31 تاریخ کو پھر دوبارہ آپ کا بزنس چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور گھر میں جو حالات ہیں، فیملی ممبر جو ہوتے ہیں، ان میں کچھ آپس میں ٹینشن وغیرہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپس میں تھوڑی انبن گھر کے فیملی والوں میں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہیں حالات برج عقرب والوں کی، یہ ہیں حالات برج عقرب والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے، اور اگلے ہفتے تک اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور جاتے جاتے دوبارہ بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔